جی اعزاز چودھری صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غزہ میں کسی سٹیبلائزیشن فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے. ابھی تو اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ پوری طرح جزیات طے ہوئی ہیں. اصل میں اس وقت تو صرف یہ بات یہ ہے کہ سیز فائر کو کیسے سیکیور کیا جائے، حماس کو کیسے منوایا جائے کہ آپ ہاسٹیجز واپس کریں. اگر یہ سٹیپ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، پورا کا پورا پلان جو ہے گر جائے گا. اس لیے ضروری ہے. اور حماس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے آج سے 2 سال پہلے جو اٹیک کیا تھا، اس کے بعد سے ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ یہ شاید یہ درست قدم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اتنے لوگ مروا دیے اور کیا حاصل کر لیا ابھی تک. اور اگر فرض کیا الٹرنیٹو آپ دیکھیں، لیٹ سے کہ یہ نہیں ہوتا پیس پلان، تو کیا ہو رہا تھا؟ کوئی دباؤ تھا اسرائیل کے اوپر؟ کوئی دباؤ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا. نہ امریکہ پہ دباؤ نظر آ رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ فلسطینی جان دیتے رہیں اور باقی سارے بیٹھ کے دیکھتے رہیں. تو ایک شروعات ہوئی ہے میرے خیال میں. اگر اس کو سیز فائر سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ ہے ہاسٹیجز سے، اگر یہ حماس مان جاتے ہیں، کیونکہ میرا خیال وہ مان جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اب چوائس کوئی خاص رہی نہیں ہے حماس کے پاس. ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے پہ وہ مان جائیں گے، میرا یہ خیال ہے. اور اپنے آپ کو ڈس آرم کرنے پہ بھی مان جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس چوائس بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ ایون ان کے اپنے اگر آج اتر الیکشن کرا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حماس کو الیکٹ کرتے ہیں غزہ کے لوگ. الیکشن وہاں پہ اب کہاں پہ ہونا ہے؟ نہیں، میں ایسے تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکٹ ہو کے آئے تھے نا 2006 میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کی کوئی وہ پرفارمنس ایسی رہ گئی ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہم ہی صرف ان کے صحیح انٹرسٹ نمائندے ہیں. تو ہمیں اس وقت تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. کوئی یہ جو 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں. اگر حماس اس پہ، اور یہ یاد رکھیے کہ حماس کو سوائے ایران کے اور کون سی مسلمان دنیا ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی عرب ملک یا کوئی ایسا بھی اور کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو وہ اس لیے ان کے پاس اب کوئی خاص چوائس نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے مزید کشت و خون سے بچائیں اپنے لوگوں کو. اور یہ مانے ویسے بھی ہاسٹیج رکھنا بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی اصولی چیز نہیں ہوتی اس میں. تو اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو قتل و غارت دوبارہ شروع ہو جائے گی. اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا ایک پیس پلان ہے، اس میں سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ بھی نکلے گا؟ کیونکہ پاکستان سمیت بہت سے عرب ممالک جو ہیں ان کا سٹینڈ تو یہ تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا کیپٹل القدس الشریف ہو. دیکھیے حامد میر صاحب، لگتا یہ ہے کہ یہ وہی ڈائریکشن ہے جو سیٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو ایک لائبلٹی ہے ان کے لیے. یہ لائبلٹی ڈیموکریٹس کے لیے بھی تھی اور وہ پورے کا پورا الیکشن ہار گئے اور ان پاپولر ہو گئے. مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی پولیٹیکل اپروچ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے اندر لے کے آ رہے ہیں، جس میں وہ بہت زیادہ کرسچینٹی کو یعنی کہ مذہب کا اپنی سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری جو سیاسی ہار ہے یا میری جو سیاسی موت ہے وہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی وجہ سے ہو جائے. سو یہ وہ بہت کچھ جو کر رہے ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے وہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک ایسی لیگیسی جی میں جس طرح وہ ہر جگہ کہتے ہیں جی میں پیس میکر ہوں، ڈیل میکر ہوں. دوسرا وہ گھر کے اندر امریکہ کے اندر وہ اپنی ایک اس طرح کی دائیں بازو کی سیاست جس کے اندر مذہبی عنصر جو ہے شامل ہو وہ بھی لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ لمبا رہتا ہے اور نیتن یاہو نہیں مانتا تو میرے گھر میں ان پاپولر ہو جاؤں گا، اور وہ جو پولیٹیکل بیس بنانا چاہتے ہیں، جو وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ اور شاید آئندہ فیوچر وہ اپنے بچوں کو وہ پولیٹیکل بیس ریپبلکن پارٹی کے دینا چاہتے ہیں، وہ نہ بنا پائیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کی اور یہ امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ بہت حد تک ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا اور کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر ایسی ون ون سچویشن ہے جو عربز کے لیے بھی ہے، پیلسٹینین سے بھی کنسنٹ لی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک راستہ اسی کی طرف جا رہا ہے اور جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں یہ کہتے رہیں کہ اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری ڈھونڈیں. ہاں یہ بالکل بات صحیح ہے عباس صاحب کی بھی اور عباس صاحب کی اور آپ کی بھی اور باقی صاحب دوستوں کی کہ کانشیسلی دیکھنا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. نیتن یاہو پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ گارنٹرز اچھے مل جائیں، عرب ورلڈ جس طرح وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور اس معاہدے کے عرب ورلڈ نیتن یاہو کا گارنٹر بن سکتا ہے. نہیں، عرب ورلڈ تو اپنی گارنٹی دے گا نا بہت ساری چیزوں میں. ابھی تو انہوں نے حماس کی اور اس چیزوں کی بھی گارنٹی دینی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہاں پہ کوئی آرمڈ گروپ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایکو سسٹم نہیں پیدا ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ
کہ دیکھیں اسرائیل نے پورے کا پورا جو ایکو سسٹم تھا وہاں پہ، دیکھیں حماس کمزور ہوئی، حزب اللہ کمزور ہوئی، سیریا ان کے ہاتھ سے چلا گیا، ایران کے اوپر اٹیک کیا، انہوں نے ساری سچویشن جب پورے کا پورا وہ ایکو سسٹم کمزور ہوا پھر وہ ڈائلاگ اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اٹ سیلف ایک اسٹرینتھنگ پوزیشن میں ہے لیکن اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے ٹیبل پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ کافی پیچھے ہٹا ہے؟ پہلے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں ویسٹ بینک کو انیکس کروں گا، میں غزہ کو انیکس کروں گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں وہاں سے اپنی فوج وڈرا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. حامد، یہی میں کہہ رہی تھی کہ ابھی کوئی ایسی چیز اس نے نہیں کہی ہے. اس نے صرف اتنا کہا ہے پلان اناؤنس ہونے کے بعد کہ اس کے جو فورسز ہیں وہ غازہ میں رہیں گے. اس نے ایک پیغام دیا ہے ہیبرو میں. ہاں جی بالکل. اور وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو چلانا چاہیے. وہ پلان کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری فورسز وڈرا نہیں کریں گی. پھر اس نے کہا کہ میرا تو مقصد ہی تھا حماس کو تباہ کرنا، تو اب تو تباہ ہو رہا ہے، بلکہ اس پلان کے تحت تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. تو یہ کہنا کہ اور پھر یہ کہنا کہ کنسپریسی تھیوری، دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کرتی ہوں، کنسپریسی تھیوریز پہ میں نہیں جاتی. سو یہ کہنا کہ اگر کوئی تنقید ہوتی ہے اس پہ، اس کو کنسپریسی تھیوری کہنا میں سمجھتی ہوں درست نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک فضول بات ہے. تو تنقید کرنا ہم سب کا حق ہے اور اصولوں کی بات کرنا بھی ہمارا حق ہے. اب یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن، جیسے کہ آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں، آبسٹیکلز ہوں گے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے ایگزامن کرنا اور پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے جس سے کہ فلسطینی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں، نہ کہ پہلے ہی ہم شروع ہو جائیں اس کی خیر مقدم کرنا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اور پھر یہ بھی کہنا کہ جی فورسز میں کون شامل ہوگا، پاکستان کو ہونا چاہیے نہیں، میں سمجھتی ہوں وہ ڈبیٹ آج ہونی چاہیے، آفٹر دا فیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہنا کہ قبل از وقت ہے، کوئی چیز قبل از وقت نہیں ہوتی. اگر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وی ہیو دا رائٹ ایز سٹیزنس ٹو سے کہ پاکستان کو کوشش رہنا چاہیے، پاکستان کو سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہی آپ نے دیکھا کوئٹہ پہ اٹیک ہوا. اب کچھ لوگ کہیں گے جی اس کا اس سے کیا تعلق، اس کا بہت تعلق ہے اس سے. پاکستان کے فورسز شوڈ ناٹ اوور ایکسٹینڈ دم سیلوز، شوڈ ناٹ جمپ ان ٹو دا مڈل ایسٹ ٹرموائل. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اسموتھلی سب چیز چلے گی تو میں سمجھتی ہوں وہ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا. سنس یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی قبل از وقت ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر ابھی تک آمادگی ظاہر کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پہ آمادگی ظاہر کریں گے، لیکن بدلے میں کیا مانگیں گے؟